Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of biology of grade 9. Today we are going to study Quran and biology. اس ٹاپک میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے قرآن میں ہمیں انسان کو اشارے دیے گئے ہیں کہ وہ کھوج لگائے اور اپنے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے. So let's begin. At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organism. قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوریجن کا مطلب ہے ابتدا اور کریکٹرسٹکس کا مطلب ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں اشارے دیے گئے ہیں. In the same verse, human beings have been instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. انہی آیات میں انسان کو انسٹرکشن دی گئی ہے، ہدایات دی گئی ہیں تاکہ وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی جانے. ان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنٹس دیے ہیں ان کی مدد سے ہم لوگ باقی دنیا کو بھی ایکسپلور کریں اور اس کو جان سکیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ایک آیت ہے، وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ کے یہ وی نو دیٹ جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ نے نہیں یاد کرنا اور یہاں سے یہ والی لائن آپ نے کٹ کر دینی ہے. اس کے بعد جو آپ کی یہ لائن ہے یہاں سے آپ کو ایم سی کیوز آ جاتا ہے، موسٹلی آ سکتا ہے. واٹر میک دا 60 to 70% آف دا کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف آل لیونگ تھنگس، کہ جتنے بھی انسان جاندار ہیں ان کا جو پروٹوپلازم ہے اس میں 60 سے 70% ہمارے پاس پانی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پانی سے مل کر بنا ہے. The above verse hint at the common origin of all living things in water. above verse کا مطلب ہے جو اوپر آیت دی گئی ہے اس میں ایک واضح طریقے سے ہمیں ایک ہنٹ دیا ہے، ایک اشارہ دیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں زندہ جاندار زندہ چیزیں ہیں وہ پانی سے بنی ہیں. As Allah has ordered human being to think at the hints given by him. جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جو ہمیں اشارے ملے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ان پر غور و فکر کریں. وی شوڈ اسٹڈی لیونگ تھنگس سو دیٹ دا مسٹریز آف دا اوریجن آف دیئر اوریجن کین بی ریویلڈ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسٹڈی کریں، ہم ان کا مطالعہ کریں ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ ہم ان کی ابتدا کے بارے میں، ان کی یعنی کہ جو شروع سے جب یہ دنیا شروع ہوئی اس کے بارے میں ہم لوگ جو کچھ باتیں ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کو ہم سمجھ سکیں. یہ سیم ایسے ہی اردو میڈیم اسٹوڈنٹس بچوں آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ میں نے کٹنگ اور ساری ہائی لائٹ وغیرہ کر دیے ہیں، آپ اس کے نشان لگا لیں. اس کے بعد اگلی آیت ہمارے پاس ہے، ہی میڈ مین فرام کلے لائک واٹر، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مٹی ہوتی ہے مٹی کے ذریعے بنایا ہے. ٹھیک ہے. ان ادر ورڈس گاڈ سیز، ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دین فیشنڈ وی دا ڈراپ آ کلوٹ، پھر ہم نے ایک خون کا لوتھرا بنایا. ڈراپ آ کلوٹ کا مطلب ہوتا ہے خون کا لوتھرا اور فیشنڈ کا مطلب ہے بنایا. دین فیشنڈ وی دا کلوٹ آ لٹل لمپ، اس کے بعد ہم نے اس خون کے لوتھرے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا بنایا. لٹل لمپ کا مطلب ہے چھوٹا گوشت کا ٹکڑا بنایا. دین فیشن وی، پھر ہم نے بنایا دا لٹل لمپ بونز، اور چھوٹا گوشت کا ٹکڑا تھا اور پھر ہم نے ہڈیاں بنائی اس بوٹی سے. ٹھیک ہے. دین کلوٹیڈ دا بونز ود فلیش، اور اس کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت کی ایک لیئر لگا دی، گوشت اوپر اس کے اوپر ڈال دیا. تو آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے ساری آیتیں. وین وی تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون ان بوتھ دیز ورسز، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان دونوں آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان میں ہمیں جو اشارے دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وی فائنڈ دیٹ ایونٹس کین occurred ان دا کریشن آف ہیومن بینگ، کہ انسان کی جب انسان بنا اس کے دوران میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کو ملتا ہے. اللہ آلسو ہنٹس ایٹ دا میتھڈ آف ڈیولپمنٹ آف اینیملس انکلوڈنگ ہیومن بینگ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور دوسرے جو جاندار ہیں اس دنیا میں وہ بھی کس طرح سے بنے، ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی نشانیاں دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی بچوں جہاں پہ جو آیت ہے اس کے آگے انہوں نے اس کا سورت کا نام اور آیت نمبر لکھا ہے. جیسے سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 30، یہ سورہ رحمان سے لی گئی ہے اور آیت نمبر
14. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے سورہ النصر آیت نمبر 45. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے. دین سم آف دیم کریپ اپ اوور دیئر بیلیز. سم آف دین ان میں سے کچھ, کریپ اپ کا مطلب ہے رینگتے ہیں یا چلتے ہیں, اوور دیئر بیلیز اپنے پیٹ کے بل پہ. ادرز واک آن 2 legs, کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. اینڈ ادر واکس آن 4, اور کچھ ہیں جو 4 پہ. اللہ کریٹڈ بٹ ہی پلیزز, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جو وہ چاہے وہ بنا سکتا ہے. اب اس آیت میں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ورس ڈسکرائبس دا کامن اوریجن اینڈ موڈیفیکیشن آف آرگنیزمس اینڈ آلسو سپورٹس دا ماڈرن کنسیپٹ آف کلاسیفیکیشن, کہ اس آیت میں انہوں نے ہمیں ابتدا کے بارے میں, ان کے اندر جو موڈیفیکیشنز ہیں, جو تبدیلیاں آئی ہیں, جیسے کچھ جاندار جو ہیں وہ پیٹ کے بل رینگتے ہیں, کچھ 2 ٹانگوں پہ اور کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ہنٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری کلاسیفیکیشن ہے, جو ہمارا ماڈرن کنسیپٹ ہے کلاسیفیکیشن کا, جس میں ہمارے بایولوجسٹ نے رینگنے والے جانوروں کو ایک الگ کلاس میں رکھا ہے, 2 ٹانگوں والے جانوروں کو ایک الگ کلاس میں, اور جو 4 ٹانگوں پہ مشتمل ہوتے ہیں ان کی الگ کلاسیفیکیشن کی گئی ہیں. تو اس بارے میں بھی ہنٹ ہمیں اس آیت سے ملتا ہے. Thus, Quran hints not only the origin and development of life, but also at many characteristics of living organisms. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں نہ صرف ابتدا اور ان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے, بلکہ وہ ہمیں ان کی خصوصیات, جو لیونگ آرگنزمز ہیں, جاندار ہیں, ان کی خصوصیات کے بارے میں بھی بتاتا ہے. اسی طریقے سے یہ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس بچوں, آپ کی بک پہ اس طریقے سے میں نے نشان لگا دیے ہیں, آپ یہاں سے اس کو دیکھ لیجئے اور اپنی بکس پہ اس کو بھی نشان لگا کے یاد کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں, جس کی ہم لوگ اس کے ساتھ ہی اسٹڈی کر لیتے ہیں, اس ٹاپک کو انکلوڈ کر لیتے ہیں. مسلم سائنٹسٹ ہیو میڈ گریٹ کنٹریبیوشنز ٹو دا اسٹڈی آف سائنس اینڈ وی آر اویئر آف دیئر سکسیس ان ڈفرینٹ فیلڈس آف سائنس. کہ ہمارے پاس جتنے بھی مسلم سائنسدان تھے, انہوں نے بہت سی عظیم ہمیں اس میں معلومات فراہم کی ہیں, اور ہمیں بہت سی ایسی باتیں سائنس میں بتائی ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا پہلے. Here we would summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i, Abu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animal. یہ یعنی کہ جو ہمیں ابھی تک پلانٹس اور اینیملز, پودوں اور جانوروں کے بارے میں جتنی بھی معلومات حاصل ہوئی ہے, اس میں ہم لوگ ان تینوں سائنسدانوں کی خدمات کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جابر بن حیان. اس کے آگے ہی انہوں نے بتایا ہوا ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ. یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے کہ مے بی مائٹ بی پاسبل کہ وہ آپ سے اس کو MCQs میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے, تو جابر بن حیان کی, عبد الملک اسماعی اور ابو علی سینا, ان تینوں کی ڈیٹ آف برتھس اور ڈیٹ آف ڈیتھس آگے مینشنڈ ہیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جابر بن حیان. ہی واز بورن ان ایران. جابر بن حیان کہاں پیدا ہوا ہے؟ اس طرح آپ کو بیٹا جو ہائی لائٹڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے شارٹ کوسچنز یا MCQs آپ کو بن کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جابر بن حیان کہاں پیدا ہوا, یا ویئر واز جابر بن حیان بورن. تو آپ لکھیں گے ہی واز بورن ان ایران اینڈ پریکٹسڈ میڈیسن ان عراق. یعنی کہ وہ پیدا ایران میں ہوئے تھے, لیکن انہوں نے میڈیسن کی فیلڈ میں جو پریکٹس کی تھی, جو انہوں نے اس کی تحقیقات کی تھیں, وہ ساری انہوں نے عراق میں کی تھیں. ہی انٹروڈیوسڈ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن آن کیمسٹری اینڈ آلسو روٹ آ نمبر آف بکس آن پلانٹس اینڈ اینیمل. یعنی کہ جابر بن حیان نے, جو ہمارے پاس کیمسٹری میں ہم لوگ وہ کرتے ہیں بیٹا, ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کسی بھی چیز کی, اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اس کو جاننے کے لیے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا, اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی تھی پودوں اور جانوروں پہ. ہز فیمس بکس, ان کی فیمس بکس کون سی ہیں؟ 2 ہیں, النباتات اور الحیوان. ٹھیک ہے, ان کی 2 فیمس بکس ہیں, النباتات اور الحیوان. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں عبد الملک اسماعی. عبد الملک اسماعی جو ہیں
ان کو پہلا ایسا سائنسدان تصور کیا جاتا ہے جنہوں نے اینیملز کو اسٹڈی کیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اینیملز کی ڈیٹیل میں اسٹڈی سب سے پہلے عبد الملک اسماعی نے کی تھی. ہی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیمل ان ڈیٹیل. اب ان کی فیمس بکس کے ہم لوگ یہاں پہ نام پڑھ لیتے ہیں. ہیز فیمس رائٹنگز جو انہوں نے کتابیں لکھی تھیں مشہور، ان میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے الابل کیمل، یعنی کہ وہ اس سے ریلیٹڈ تھی. الخیل یعنی کہ ہورس. اس کے بعد ہے الوحوش جس کا میننگ ہے اینیمل، یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اور خلق الانسان، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے 1 2 3 اور 4 بکس لکھی تھی. ان کے نام بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ابو علی سینا. ہی از آنرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ کالڈ ایز ایویسینا ان دا ویسٹ. انہوں نے میڈیسن جو تھی وہ دریافت کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میڈیسن سے مراد ہے کہ علم طب، وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. اور ان کو مغرب میں ہم لوگ ایویسینا کے نام سے ہی جانتے ہیں. وہاں پہ ان کا جو نام مشہور ہے وہ ایویسینا ہے. اب وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس نام سے مشہور تھے، یا پھر انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی، انہوں نے کیا ہماری سائنس کی فیلڈ میں کنٹریبیوشنس کی ہیں، تو یہ ان کی کنٹریبیوشنس کہلائیں گی، ٹھیک ہے. ہی واز فزیشین، فلاسفر، ایسٹرونومر اینڈ پوئٹ، یعنی کہ وہ ہمارے پاس ایک طبیب بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے، اور ایک پوئٹ یعنی کہ شاعر بھی تھے. ون آف ہز بکس، ان کی جو ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے وہ ہے القانون فی الطب، ٹھیک ہے، القانون فی الطب، جس میں انہوں نے طب کے بارے میں بتایا ہے. اور جو ہمارے پاس مغرب میں ابھی بھی ان کی جو کتاب میں سے جو نالج ہے، جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے ہیں، وہ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ دا مسلم سائنٹسٹ. بالکل اسی طرح اردو میڈیم اسٹوڈنٹس بچوں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں پر سیم وہی چیزیں ہیں، کوئی اس میں ڈفرینٹ کچھ نہیں ہے. میں نے ہائی لائٹ اور سب کو کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اس نیچے یہاں پہ انہوں نے ہمیں ابو علی سینا کی فوٹوگراف اور یہاں پر جابر بن حیان کی فوٹوگراف دکھائی ہے. سو آئی ہوپ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. فار مور ویڈیوز اینڈ اپڈیٹس اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.